اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں بہنوں، بہت ہی معزز جناب علیم قریشی صاحب، حنیف جدون صاحب، بہت محترم جناب مطلب اگر میں سب کا نام نہیں لوں گا اور چند کا نام لوں گا تو بھی مسئلہ ہوگا، لیکن تمام اساتذہ کرام اور میرے عزیز رفقائے کار، تعلیم سے متعلق آج کا یہ اجلاس ہے تعلیمی کانفرنس کے عنوان سے۔ مجھے اسامہ بھائی کی بات سے بالکل اتفاق ہے کہ تعلیم کو ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اور جد و جہد کے جتنے دائرے ہیں اور جتنے نکات ہیں جس پر ہم سب جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں، ان میں سر فہرست ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ یہ ایک عمومی سی بات ہے اور یہ فیشن ہے کہ کہا جائے کہ تعلیم ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، بلکہ تاریخ کا سبق بھی یہی ہے، ہمارے دین کا تقاضا یہی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ہی پڑھنے کے حوالے سے نازل ہوئی ہے اور اس رب کے نام سے پڑھنے کی بات کی گئی ہے کہ جو ہم سب کا خالق ہے۔ اس لیے جو علم ہے وہ تو بنیاد ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اس العلم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جڑ کر وہ ایک نظریاتی پہلو ہے جس پر کبھی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو ہمارے مطلب دائرے میں پاکستان کے تناظر میں تعلیمی صورتحال ہے، ہم سب کو بحیثیت مسلمان بھی اور اللہ رب العالمین کے بندے ہونے کے ناطے بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا تعلیم کا پورا نظام اس نظریے کے مطابق ہونا چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین نے نظریہ ہمیں عطا کیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سووین قوت طاقت تسلیم کریں، اس کو ہی مختار کل جانیں، اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو فریضہ ہمیں انجام دینے کے لیے بھیجا ہے، یعنی خلافت فی الارض، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نیابت کا فریضہ انجام دینا، اس کے علمبردار بنیں اور ہماری پورا تعلیمی نظام ایسے ہی لوگوں کو تیار کرنے والا تعلیمی نظام ہو جو اللہ کے بندے بنیں اور زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کے کلمے کو سربلند کریں، اس کے حکم کے مطابق زمین کے معاملات کو چلائیں۔ اس کو دور جدید میں نظام مملکت بھی کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ آپ انتظام بھی کہتے ہیں کہ پورے مملکت کا نظام کس طرح کا ہوگا اور کن بنیادوں کے اوپر قائم ہوگا۔ تو پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے، اپنے اس عہد کو کہ جو ہم کلمہ پاک کی صورت میں پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو جب اللہ کو بادشاہ اور الہ اور خالق اور مالک مان لیا تو ہماری زندگی کے ہر شعبے پہ اس کی حکمرانی کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلیمی نظام ہی اسی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ جہاں جہاں کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور مملکت میں اگر اور ہمارے نظام کے اندر کوئی لیکنگ ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ زمین میں عدل کا نظام قائم ہو، انصاف کا نظام قائم ہو اور کسی کا استحصال نہ ہو، انسان کے رب نہ بن جائیں، انسانوں کو اپنا غلام نہ بنائیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ان کو اختیار کی آزادی دی ہے وہ آزادی ان کی برقرار رہے، صرف اللہ کی بندگی ہو، باقی کسی اور کی بندگی نہ ہو، اور باقی بندگیاں بھی اللہ کی بندگی کے تناظر میں ہوں، اس سے ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ استحصال سے پاک کوئی معاشرہ ہونا چاہیے، ظلم سے پاک ہونا چاہیے اور عدل ہونا چاہیے، تو ہمارے تعلیمی نظام میں تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں تو دولت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، مرتبے کی بنیاد کے اوپر تعلیم دی جاتی ہے، اور یہاں جان بوجھ کر جو کام ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم کو فراہم کرنا اور سب کو فراہم کرنا اور یکساں فراہم کرنا اور ایک جیسی تعلیم دینا اور ایک جیسا نظام مہیت کرنا اور ایک جیسے مواقع پیدا کرنا، ریاست تو وہ کام کر ہی نہیں رہی۔ اور اگر چونکہ لوگوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ سرکار کی جو سرپرستی میں تعلیم چل رہی ہے اس کو زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کام بھی پورا نہیں کرتے، وہ بھی مہنگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کو مزید تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور اس قابل نہیں چھوڑتے کہ اس میں لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ ظاہر ہے پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ تعلیم جیسی چیز بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چلی جاتی ہے، اور جب وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چلی جاتی ہے تو دو طبقات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو تعلیم سے محبت کرتا ہے، علم سے محبت کرتا ہے، علم دوست ہوتا ہے،
لوگوں کو علم پہنچانا چاہتا ہے، لیکن انہی میں ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ جو تعلیم سے کو اپرچونٹی سمجھتا ہے اور اس سے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس موقع کے اوپر میں آپ سب حضرات سے اور خواتین سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے کہ آپ تعلیم دیتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے نوازے گا، دنیا میں بھی آپ کی ضروریات کو ضرور پورا کرے گا، لیکن مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ تعلیم سے اس کو ایک کموڈٹی نہ سمجھیں، اس کو تجارت کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اس کو خدمت کا اور علم کے پھیلانے کا اور تعلیم کے ساتھ تربیت کو فراہم کرنے کا اور نسل کی تشکیل کرنے کا اور اس کی تعمیر کرنے کا ذریعہ بنائیں، تو آپ کی ضروریات بھی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے تحاشا اجر سے بھی نوازے گا۔ اب یہ بالکل ٹھیک کہا اسامہ بھائی نے کہ جو کام حکومت کے کرنے کا ہے وہ حکومت تو کر نہیں رہی، وہ ریاست انجام نہیں دے رہی، تو یہ کام پھر پرائیویٹ سیکٹر نے سنبھالا۔ اگر ہمارے ماضی کا کوئی تسلسل ہوتا تو اس تمام جگہ وقف کی بنیاد کے اوپر تعلیم دی جا رہی ہوتی، اس کا خرچہ ہی نہیں ہوتا کسی کو پڑھانا، لیکن وہ نظام بھی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں نے اسکول کھولے ہوئے ہیں، کالج کھولے ہوئے ہیں، تو وہ ایک خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کسی معیار کو مینٹین کرتے ہوئے لوگوں کو تعلیم پہنچا دی جائے۔ تو ریاست کے کام میں انہوں نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہوا ہے۔ ایک زمانے میں زرداری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اسٹیٹ ایکٹر اور نان اسٹیٹ ایکٹر، جس کو منور حسن صاحب بار بار تذکرہ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور اسٹیٹ ایکٹر کو یہ کرنا چاہیے، تو جو اسٹیٹ ایکٹر ہیں جن کی ذمہ داری ہے تعلیم دینا، جن کی ذمہ داری ہے دفاع کرنا، جن کی ذمہ داری ہے صحت کی سہولت فراہم کرنا، جن کی ذمہ داری ہے عدل فراہم کرنا، تو اسٹیٹ ایکٹرز تو یہ کام ہی نہیں کر رہے۔ ریاست کی جتنی بھی شکلیں موجود ہیں، نہ تعلیم دے رہی ہے، نہ صحت دے رہی ہے، ہمارے شہر کو تو وہ جو ہے وہ نہ بجلی دے رہی ہے، نہ پانی دے رہی ہے، اور نہ جو ہے وہ کوئی خاص قسم کی سہولت، اگر بارش ہو جائے تو تباہی دے رہی ہے۔ تو اسٹیٹ ایکٹرز تو یہ اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہے، تو پھر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہی ہیں جو تعلیم بھی دے رہے ہیں، جو صحت بھی دے رہے ہیں، اور جو اپنے اپنے دائرے کے اندر مختلف قسم کے کاموں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اسٹیٹ کی پھر یہ ذمہ داری ہے کہ پھر ان کے پشتیبان بنے، پھر ان کی سرپرستی کرے، اس لیے کہ اسٹیٹ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، ہمارے ٹیکسوں سے اس کے نظام کا پہیہ چلتا ہے۔ ہم پیسے دیتے ہیں صابن کے اوپر اور دال کے اوپر اور آٹے کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر، اور اپنی سیلریز میں سے ڈیڈکشن کرواتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے جو تجارت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان پیسوں کے، ہمارے موبائل کے کارڈوں میں سے پیسے نکلتے ہیں، گیس میں سے کے بل میں سے پیسے نکلتے ہیں، اور یہ سب جا کر حکومت میں جا کر پول ہوتے ہیں، اور جب وہاں پر پیسے جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری تھی کہ سارا فریضہ انجام دیں۔ جب وہ نہیں دے رہے اور جو دے رہا ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے بلکہ اس کو اور خراب کر رہے ہیں، اس کے لیے اور راستے بند کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر گفتگو بھی ہونی چاہیے، اس پر تحریک بھی چلنی چاہیے، اس پر شعور کو پروان چڑھانا چاہیے، اور اس پر منظم ہو کر ان لوگوں سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ تم ہمیں ہمارا حق دو، ہمارے بچوں کو تعلیم دو، اور جو تعلیم دے رہا ہے اس کے لیے راستے روکو نہیں بلکہ راستے فراہم کرو، اور اگر وہ مشکل میں ہے تو ان کی مشکل کو دور کرو۔ یہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے، یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اس لیے بجا طور سے اگر اس کووڈ میں جب پوری دنیا اس کا شکار ہوئی، اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہمارے بس میں نہیں تھیں، ہمارے پاس علیم قریشی صاحب، جدون صاحب اور بہت سارے ساتھی پہلے بھی تشریف لائے، اور انہوں نے جب مارچ میں یا اپریل میں یا مئی میں ہم سے بات کی، تو سچی بات یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے ان سے اتفاق نہیں کیا اس بات پہ کہ فوری طور پر اسکول کھولے جائیں، جو بات ہے سچ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بات درست ہے کہ پوری دنیا میں بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے کووڈ سے، الحمدللہ، اور ہمارے ملک میں تو یہ جو امیونٹی کا لیول ہے بچوں میں سب سے زیادہ ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پورے معاشرے میں بھی ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہے بہت حساس معاملہ کہ ہم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہاں اسکول کھول دو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ سوال سب سے پہلے مجھ سے ہوتا کہ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجیں گے؟ تو پھر اگر میں اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے حق میں نہیں ہوں تو میں یہ مطالبہ کیوں کر رہا ہوں کہ اسکول کھولا جائے؟ اس لیے ہم نے اس وقت آپ یہ مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن وہ باقی سارے مطالبات کہ جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی کوئی مدد ہو سکے اور آپ کے مستقبل میں آپ اپنے تعلیمی ادارے کو چلا سکیں، وہ سب کی ہم نے تائید کی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کو کمپنسیشن ملنی چاہیے، اور آپ کو جو ہے وہ تمام اساتذہ کرام کی جو تنخواہیں ہیں وہ گورنمنٹ کو ادا کرنی چاہیے۔ 1200-1500 ارب روپے ملک میں آئے ہیں کووڈ کے لیے امداد کے طور پر، وہ الگ ہے کہ جو ہم نے اپنے بجٹ میں 1200 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں، لیکن صرف اس کو یہ کہہ کر، وہ جو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کا نام اب احساس پروگرام ہو گیا ہے،
اس سے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تو ہو جاتی ہے، ہمارے ملک میں ایک اس طرح کا نقطہ نظر موجود ہے، لیکن جسے کہنا چاہیے کہ صحیح جگہ پر صحیح چیز کا استعمال، وہ تو بہت محدود چیز ہے کہ جو دی جا رہی ہے۔ اصل میں تو یہ استعمال تھا کہ جو لاکھوں کی تعداد میں اسکول پورے پاکستان میں موجود ہیں، لاکھوں اساتذہ اس سے وابستہ ہیں، اسکول مینجمنٹس اس سے وابستہ ہیں، وہ بالکل تباہی و بربادی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اسکول بند ہونے جا رہے ہیں، وہ کرایہ ادا نہیں کر سکتے، وہ بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے، وہ اساتذہ کی تنخواہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ تمام اس اداروں کو جو ہے وہ بغیر سودی امداد فراہم کرتے، یعنی ایک تھی وہ مدد کرتے کہ تنخواہیں بغیر کسی ریٹرن کے، اور دوسری صورت میں اگر کوئی اسکول اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو کچھ مزید پیسوں کی ضرورت تھی تو غیر سودی قرضہ بغیر کسی سیکیورٹی کے ہونا چاہیے تھا۔ تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی اور آج بھی ہم اس کو دہراتے ہیں کہ فوری طور پر ریلیف کا ایک پیکیج تمام اسکول اور تعلیمی اداروں کے لیے حکومت کی طرف سے آنا چاہیے۔ اس میں کوئی ذرے یعنی جو سیکیورٹی کے نام پر کہ آپ کے پاس اتنے پیسوں کی سیکیورٹی جمع کرائیں گے تو آپ کو دیں گے، تو بھائی ہم آپ سے مانگیں گے کیوں؟ ہم آپ سے مانگیں گے کیوں؟ جو ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو ہم خود ہی جو ہے وہ خرچ کر دیں گے اس کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اگر سنسیئر ہے، اور وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں بھی، اور تعلیم صوبائی سبجیکٹ بھی ہے، اور پینڈیمک تو پورے ملک میں آیا ہے، 1200 ارب روپے تو وفاق کے پاس آئے ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنا نقصان ہو چکا ہے اس نقصان کا ازالہ کریں۔ اور یہ بھی حق مانگ رہے ہیں، ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، حق مانگ رہے ہیں، بھیک نہیں مانگ رہے۔ اس لیے جو ہے یہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے۔ اساتذہ کی تنخواہیں ظاہر ہے اس کے اندر شامل ہیں کہ اگر اپنے نامساعد حالات کی وجہ سے آپ اساتذہ کی تنخواہیں نہیں دے سکے ہیں تو اب یہ کام سرکار کا ہے کہ وہ یہ تنخواہیں ان کو فراہم کی جائیں ان کی طرف سے۔ تو یہ بات تو دو ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب صورتحال ایسی ہے کہ جب یہ کورونا کی وبا الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت منیمائز ہو گئی ہے، اور جب ہم نے ایس او پیز کو مینٹین کرنا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں یہاں تک ہو گیا کہ اب تھیٹر اور سینما ہال کھولنے کا بھی اعلان ہو گیا ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو سینما کے اندر اور تھیٹر کے اندر بھی جانے کا، جس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ بچے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، بچے بھی جائیں گے اس کے اندر۔ جب آپ نے شاپنگ مال کھول دی اور صحیح کھول دیے، آپ نے تفریح گاہیں کھول دی اور صحیح کھول دی۔ ابھی مجھے تصویریں خود وفاقی حکومت سے متعلق لوگ جو سوشل میڈیا میں اب تو انہوں نے اپوائنٹ بھی کر لی ہیں الحمدللہ، تنخواہ پہ رکھ لی ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، سرکار کے خرچے پہ یہ کام ہوگا اب، تو وہ انہوں نے جو تصویریں جاری کی ہیں کہ لائن لگی ہوئی ہے، لوگ تفریح گاہوں کی طرف جا رہے ہیں، اور دیکھیں حکومت نے کتنا زبردست کام کیا، اور اس کے نتیجے میں اب تفریح گاہیں کھل گئی، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ تو اس میں نہیں تھا کہ کار کے اندر جو ہے وہ بچے نہیں بیٹھیں گے، اب ان تفریح گاہوں کے اندر بچے نہیں آئیں گے یار۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے تفریح گاہیں کھول دی ہیں، جب آپ نے تھیٹر کھول دیے ہیں، جب آپ نے سنیما گھر کھول دیے ہیں، جب آپ نے شاپنگ مال کھول دیے ہیں، سب کچھ آپ نے کھول دیا ہے، تو اب کوئی گنجائش اس بات کی نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے بند رہیں۔ تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے، فی الفور کھلنے چاہیے، اور 15 اگست سے کھلنے چاہیے۔ اور آپ کے اس فیصلے کی ہم تائید کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کا مشترکہ متفقہ فیصلہ ہے، پکی بات ہے، یہ تو نہیں ہے اس میں پھر کوئی جو ایسوسیشن آج نہیں آئی ہے وہ کل آ کر کہہ دینے ہم نے کوئی اور بات کر لی ہے اسد عمر سے۔ اگر کوئی ایسی بات کرے تو پھر آپ کو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مسترد بھی کرنا چاہیے، آئسولیٹ بھی کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ایسے مواقع پر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی مستقبل کی دکان نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس موقع پہ ایسا نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ سب لوگ متفق بھی ہیں اور متحد بھی ہیں، اور اب آپ کا یہ فیصلہ اگر آپ نے کیا ہے تو جماعت اسلامی اس فیصلے کے ساتھ ہے۔ 15 اگست سے اسکول کھلنے چاہیے۔ خدا نہ خواستہ حکومت نے، اول تو میرا نہیں خیال ہے، ایک مثال تو سامنے آئی گئی ہے، اب اتنی عقل تو سب میں ہو گئی ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر تو فساد نہیں پیدا کریں گے نا۔ آپ کھولیں گے اور بچے آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کا نظام چل پڑے گا۔ اور اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز کی کہ جس کے نتیجے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو علیم بھائی تو گرفتار ہوں گے ہی ہوں گے، باقی لوگ بھی تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ ان کو مت ہونے دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے، میں نے بھی یہی کہا نا کہ ہم آپ کے فیصلے کی تائید کرتے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اسکول کھولیں گے، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنا کوئی فیصلہ مسلط کریں، جب یہ سب لوگ بھی سوچ رہے ہیں اور ایس او پی کو مینٹین کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، یہ بالکل واضح طور پر انہوں نے تو بلکہ حکومت سے پہلے اپنی ایس او پی جو ہے نا یہ بتا دی ہے، اور اس میں تو بڑی مشکل اپنے لیے پیدا کر دی، آپ بڑی مشکل قسم کی ایس او پی آپ نے خود بنا لی ہے۔ ایسی ایس او پی کی موجودگی میں کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ اب اسکول نہ کھولیں۔
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فیصلے کی ہم تائید کرتے ہیں، اور حکومت سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو نہ صرف یہ کہ کریٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان سب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور آپ بھی جو ہیں وہ ان کے فیصلے کی تائید کریں۔ ہم ملک میں کوئی فساد نہیں پیدا کرنا چاہتے، کوئی خرابی نہیں پیدا کرنا چاہتے، لیکن اب حکمرانوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ باقی چیزوں کی ریئلائزیشن ان کے اندر موجود ہے تو تعلیم میں کیا ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ان کو کوئی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو یہ ہم آپ کی تائید کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پرابلم پیدا ہوتی ہے تو یہ آپ کا گھر ہے جماعت اسلامی کا دفتر، یہ آپ کا گھر ہے، آپ یہیں پر آئیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر آپ کی لڑائی لڑیں گے۔ اگر کسی نے کوئی زیادتی کرنے کی آپ سے کوشش کی، کوئی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کی، کوئی آپ سے رشوتیں لینے کی کوشش کی، تو آپ ہم سے بات کریں، ہم سے جو ہو سکے گا۔ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، لیکن ہم آپ کی آواز میں آواز ملا سکتے ہیں، اور جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم جو کر سکتے ہیں اس کا وعدہ کر رہے ہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے ظاہر جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ اختیار بھی ہمیں ملے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ میڈیا کے سامنے بھی آپ کی تائید کر رہے ہیں اور آپ کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر یہ حکومت کی طرف سے آپ کو کمپنسیٹ کرنے کا اور آپ کی مدد کرنے کا اور آپ کا ساتھ دینے کا، کہ جو مالی اعتبار سے بھی آپ نے مطالبات رکھے ہیں، اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا کنونشن جو تمام ہمارے پرنسپل اور جو ہمارے ایسوسیشنز ہیں ان سب کے رہنما اور ہمارے اساتذہ، ان سب پر مشتمل ایک بڑا کنونشن جو ہے اس مہینے کے اختتام پر ہم کریں اور ایک آواز بنے تاکہ ہم حکومت سے اپنا حق حاصل کریں۔ اسکول کھلیں گے، یعنی حکومت تو 15 ستمبر کہہ رہی ہے نا، آپ 15 اگست کہہ رہے ہیں، اسکول کھلیں گے لیکن جو نقصان ہو گیا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ تو یہ ایسے نہیں جانا چاہیے۔ یہ بجٹ میں بھی اس کے اگر پیسے موجود ہیں اور امداد بھی اس کی ملی ہے تو پھر یہ ایسے نہیں جائے گا، کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ جن لوگوں کا سیسی کا معاملہ ہے، جن کا ای او بی آئی کا معاملہ ہے، اس کو 6 مہینے کے اندر ویو گن ہونا چاہیے، کوئی پیسے اس کے نہیں ہونے چاہیے، اور جتنی آپ کا جو زر تلافی ہے وہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، اور صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت چونکہ مل کر اب فیصلے کرتے ہیں تو اب یہ مل کر یہ طے کریں کہ کتنا حصہ کس کا آئے گا۔ ہمیں یہ نہیں پتا، ہم ذمہ دار اپنے وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ کو سمجھتے ہیں، انہیں ہمیں کمپنسیٹ کرنا چاہیے اور ان سب لوگوں کو زر تلافی دینا چاہیے۔ یہ ہمارا بہت واضح موقف ہے اور اس موقف کے اوپر ہم جو ہے وہ آپ کی تائید کرتے ہیں۔ جی، اگر انہیں ایسی پریس ریلیز اول تو نکالنی نہیں چاہیے تھی، ان کو بھی حالات کا جو ہے وہ اندازہ کرنا چاہیے، اور یہ لوگ مطلب کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا نا کہ مذاق اپنی جگہ لیکن دل کے مریض ہیں، 4 اسٹنٹ ڈلے ہوئے ان کے، لیکن یہ اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں گرفتاری بھی دوں گا۔ تو یہ اساتذہ ہیں، یہ اسکول چلانے والے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کبھی یہ تو سوچیں نا، وہ یہ کیا اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے اسکول کے؟ یہ انہیں کسی بیماری کے سپرد کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو یہ اس طرح کی فضول قسم کی حرکات کیوں کرتے ہیں یہ انتظامیہ؟ یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو، اور ان کو یہ نوٹس واپس لینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ تمام پرائیویٹ ایسوسیشنز یہاں موجود ہیں، ان کی ایک نیشنل ایکشن کمیٹی مرکز میں موجود ہے، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں نے آپ سے تو بالکل صاف صاف بات کی کہ مئی کے مہینے میں تو ہم ان کی تائید نہیں کر رہے تھے اس ایک مسئلے پہ، باقی سب پہ کر رہے تھے، لیکن آج جب ہم یہاں پر اگست کی 12 تاریخ کو بیٹھے ہوئے ہیں تو میں جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں کہ ان کے مطالبے کی تائید کی جائے۔ یہ جائز بات ہے، اس لیے ہم ان کی تائید کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کا جو بھی لائے عمل ہوگا ان کو دھرنے پہ مجبور نہ کیا جائے، ان کو احتجاج پہ مجبور نہ کیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کنونشن ہو جس کنونشن میں اپنے مطالبات کو از نو ہم تازہ کریں، اور جو کمپنسیشن ہم چاہتے ہیں حکومت سے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ لینے کے لیے ایک مؤثر اور تازہ اور قوت والی آواز بنے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر ان کی نیشنل ایکشن کمیٹی کوئی چیز طے کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ ملکی سطح پر کوئی چیز ہوتی ہے، یا یہ کراچی کی سطح پہ کوئی چیز طے کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ جائز چیز پر اگر یہ کوئی احتجاج کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جی چلیں، اب یہ بات ہو گئی۔ جی جناب، بھائی جو غلط کام کرے گا ہم غلط کی تائید نہیں کر سکتے۔ چاہنا بھائی سنیں، آپ کی ایک بات ہو گئی نا، جو غلط کام کرے گا ہم غلط کی تائید نہیں کر سکتے، چاہے میرا بھائی کرے، چاہے میرے جماعت کے ساتھی کریں، چاہے ان میں سے کوئی کرے۔ یہ تو بہت صاف بات ہے۔ یہ ادارہ نور حق میں آنے کا مطلب یہ ہے، سیدھا سیدھا یہ بھی سمجھ کر آئیں کہ جائز کام کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ناجائز کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ بات تو پہلی واضح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یک طرفہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ وہ ایسا کہ کتنے بچوں کو نکال دیا لوگوں نے، مجھے بتائیں۔ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے بچوں کو نکالنا اس وقت، یہ کہہ ہی نہیں سکتے، میں شرطیہ کہتا ہوں، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم اس بچے کو نکال دیں گے اگر اس نے فیس نہیں دی۔ دوسری بات
دوسری بات یہ کہ پھر دوبارہ یہ سن لیجئے کہ فیس کا مسئلہ ہو، اساتذہ کی تنخواہ کا مسئلہ ہو، ان کے بلوں کا مسئلہ ہو، ان کے کرائے کا مسئلہ ہو، حکومت نے کہا تھا ہم کرایہ ادا کریں گے، حکومت نے کہا تھا ہم بجلی فری کر دیں گے، اسکولوں کے لیے کی؟ حکومت نے کہا تھا ہم کرایہ ادا کریں گے، ان کے اسکولوں کے کرایہ ادا کیے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، ظاہر ہے جو لینڈ لارڈ ہے وہ تو کرایہ مانگے گا، اس کو تو لینا ہے، لیکن یہ تو دینے کی، اگر دیکھیں اسکولوں کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، کچھ اسکول ایسے ہیں کہ جو واقعی افورڈ کر سکتے ہیں، 3-4 مہینے نکال سکتے ہیں، لیکن کچھ جو گلی محلوں کے اسکول ہیں جن کی آمدنی جو ہے 400 500 1000 800 روپے فیس والے اسکول ہیں، وہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، اس لیے یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے، اس کو کسی ایک زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسی لیے ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس سارے مسئلے میں حکومت کا کام ہے کہ ان کی مدد کرے اور ان والدین کی بھی مدد کرے کہ جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ جی جی، وہ تو ہم کہہ ہی رہے ہیں، بات یہ ہے میرے بھائی، وہ سی او صاحب ضمانت کرائیں یا کچھ بھی کریں، اب انہیں حساب تو دینا پڑے گا، اور سی او نہیں دے صرف حساب، سی او تو ملازم ہے، یہ سی او پہ ڈال کر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکمران ہیں، جو کہ الیکٹرک کے شیئر ہولڈر خود وفاقی حکومت بھی ہے 24%، اس کی بھی ذمہ داری ہے، وہ جان نہیں چھڑا سکتی، اور جس سے انہوں نے الیکشن میں فنڈ لیا ہے ان سب کو اجاگر ہونا چاہیے، فورینزک آڈٹ میں سب کا سب سامنے آ جانا چاہیے، لیکن یہ بات انشاءاللہ میں پھر تفصیل سے کروں گا، ابھی ذرا اسکولوں پہ فوکس رکھیں۔ این ڈی ایم اے جو بھی کنٹریبیوشن اس نے حکومت کے کہنے پر آئین کے تحت کیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ پوزیشن کیوں آتی ہے کہ عمومی بارشوں کے اندر، عام حالات کے اندر آپ کو جو ہے وہ این ڈی ایم اے کو انوالو کرنا پڑے؟ یہ آپ نااہلی ہوتی ہے حکومتوں کی، تینوں حکومتوں کی نااہلی ہے، شہری، صوبائی اور وفاقی حکومت کی نااہلی کا اعلان ہے کہ آپ کو این ڈی ایم اے کو صرف نالے صاف کرنے کے لیے بلانا پڑا ہے۔ شکریہ بھائی جان، بہت بہت۔